السلام علیکم، سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سائنس کو سمجھ کر پڑھتے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا تجسس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو بظاہر تو بے معنی لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی سائنس کا علم ہر متجسس شخص کو ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور سوال یہ ہے کہ کیا ہو اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا جواب جاننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس سوال کے دو پہلو ہیں، پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس زمین پر موجود تمام جانداروں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو چلیں ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے تو تب بھی زمینی باشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ اگر سورج غائب ہو جائے گا تو یہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ روشنی محض 8 منٹ تک برقرار رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے اور زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ لگ بھگ 1.5 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اس فاصلے کو طے کرنے میں روشنی کو 8 منٹ کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، سورج کی روشنی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ 8 منٹ پہلے سورج سے روانہ ہوئی تھی۔ یوں اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روشنی جو اس وقت کائنات کی سب سے تیز رفتار شے کہلائی جاتی ہے وہ بھی کچھ وقت کے بعد زمین تک پہنچتی ہے۔ سورج کے غائب ہونے کے بعد دنیا میں دن کا وجود سرے سے ختم ہی ہو جائے گا اور نظام شمسی کے تمام سیارے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ سورج زمین پر روشنی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے غائب ہونے کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما لے گی۔ اس دنیا کا ٹمپریچر -150 ڈگری فارنہائٹ تک گر جائے گا۔ عین ممکن ہے کہ چند دنوں میں پورے کرۂ ارض پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ تھا جواب کہ اگر سورج غائب ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اب دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں کہ سورج کی موت کیسے واقع ہوگی۔ سورج کی موت بھی باقی ستاروں کی طرح ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے مرکز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے درمیان کیمیائی عمل جاری ہے جس کی وجہ سے روشنی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں کچھ اور معدنیات بھی بنتی ہیں جن میں لوہا بھی شامل ہے۔ ان کے بننے کی وجہ سے سورج کا سائز آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد سورج کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ نظام شمسی کے پہلے 2 سیاروں کو اپنے اندر نگل لے گا، تاہم ہماری زمین بھی اس سورج میں ضم ہو جائے گی۔ سورج اس حالت میں انتہائی لال دیو کی طرح ہوگا، اسی وجہ سے اسے فلکیاتی اصطلاح میں ریڈ جائنٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں پہنچنے کے بعد سورج مزید بڑا نہیں ہوگا بلکہ باقی ستاروں کی طرح پھٹ جائے گا۔ سورج کے پھٹنے کے بعد خلا میں بکھرا مادہ بالکل اسی طرح لگے گا جیسے آج ہم آسمان میں نیبولا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مادہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور بہت سے ستارے وجود میں آئیں گے۔ سورج کی موت کے وقت اور اس کے بعد یقیناً نہ زمین کا وجود ہوگا اور نہ ہی زمین پر بسنے والے لوگوں کا کوئی پتہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تب تک ہم انسان کائنات کے کسی اور ستارے کے گرد کسی زمین کی کھوج کر لیں اور وہاں منتقل ہو چکے ہوں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ انوکھی معلومات؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔